اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان، کلام جدید کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ درس اول میں جدید کلام کے جو غایت ہے، غرض ہے، موضوعات ہیں، ان مسائل میں ہم نے بحث کی تھی اور ان کی کیا روش ہیں، کس مسائل سے گفتگو کرتے ہیں، عقلی سے گفتگو کرتے ہیں یا نقلی سے گفتگو کرتے ہیں، یا ارزشی یا ویلیوز سے استفادہ لیتا ہے یا کسی اور سے استفادہ لیتا ہے یا تجربات سے فائدہ لیتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم نے آشنائی کی تھی۔ عزیزان، آج کچھ تھوڑی سی اور درس دوم میں آپ کے اذہان عالیہ تک کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جو کلام جدید اور کلام قدیم جو ہیں، یہ دو الگ الگ علم ہیں، یہ دو نظریے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ یہ کلام جدید اور کلام قدیم دونوں ایک ہی ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں الگ الگ ہیں، جدا ہیں، دونوں میں تفاوت پائے جاتے ہیں۔ دو رائے موجود ہیں۔ اب مجھے باقی ممالک کے اندر نہیں معلوم ہے کہ پاکستان میں یا انڈیا میں اور بھی دیگر کیا ہے، لیکن ایران کے اندر جو علماء کی رائے ہے، وہ رائے یہ ہے کہ آج جو ہے جو کتب میں موجود ہیں ان کو کلام قدیم کہا جاتا ہے، جو پہلے کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن آج کی کتاب جو لکھی جا رہی ہے اور جو شائع کی جا رہی ہے، اس کو کلام جدید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن بعض کہتے ہیں اس کلام جدید کے بارے میں کہ اکثر کلام قدیم اور کلام جدید میں کوئی مکمل جدائی نہیں ہے، بالکل نزدیکی معاملہ ہے، حقیقت میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، وہ بھی ایک علم کلام ہی ہے، لیکن کیا ہے، ماہیت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب، کلام قدیم بھی ماہیت کے اعتبار سے اور کلام جدید بھی ماہیت کے اعتبار سے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں بھی کیا دو رائے ہیں۔ فقط میں آشنائی کے لیے بس کہ جو کچھ لوگ قائل ہیں کہ علم کلام جدید اور کلام قدیم کے اندر بالکل تفاوت موجود ہے اور جدائی موجود ہے، ماہیت کے اعتبار سے بالکل جدا ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ علم کلام کا جو موضوع ہے اور جو غایت ہے اور جو روش ہے اور جن مسائل سے گفتگو کرتا ہے، وہ بالکل فرق کرتے ہیں ان موضوعات سے جو کلام قدیم ان موضوعات سے گفتگو کرتا ہے۔ جو کلام قدیم جن موضوعات سے جن مسائل سے استفادہ کرتا ہے، ان میں فرق رکھتا ہے۔ اب آج کے جو علم کلام جدید ہے، اس میں فرق آ گیا ہے۔ کلام قدیم میں تجربے سے استفادہ نہیں لیا جاتا تھا اور ارزشی سے اور بہت ساری چیزیں سے جیسے شہود کا استفادہ نہیں حاصل کیا جاتا تھا، لیکن آج کل کے جو ماڈرن تھیولوجی ہے، جدید علم کلام ہے، اس میں تجربے سے، شہود سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ان علماء کے نزدیک جو ان کا کہنا یہ کہ پہلے جو مسائل بیان ہوتے تھے وہ واقع کی طرف ناظر تھے، واقعیت، یعنی
جو مثلاً اللہ کی ذات موجود ہے، جو واقع ہے اللہ کی جانب سے، اس پہ صرف اور صرف بحث کی جاتی تھی۔ مثلاً قیامت ہے، خدا ہے، ایسے مسائل ہوتے تھے جو قدیم کے اندر جو واقع کے مطابق ہیں، واقع کی طرف ناظر ہیں، یعنی مسائل واقع تک پہنچاتا ہے۔ لیکن جدید کے اندر کیا ہے، ایسے بھی مسائل آ گئے ہیں جو واقع کی طرف ناظر نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے، وہ اقدار سے تعلق رکھتے ہیں، ویلیوز سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایسے ارزشی مسائل ہیں جو اقدار کے متعلق مسائل ہیں، ان سے استفادہ حاصل کرتا ہے۔ اس میں واقع کشف نہیں ہو رہا ہے، بالکل واقعیت اور جو جدید علم کلام ہے اس سے دور ہے۔ واقعیت بھی ہے، لیکن کلام قدیم میں صرف اور صرف واقعیت سے گفتگو کرتا ہے، لیکن جدید علم کلام میں واقعیت کے علاوہ تجربے اور شہود اور ارزشی ویلیوز سے استفادہ حاصل کرتا ہے۔ اور موضوعات میں جو فرق ہے، پہلے جو ہے خدا، قیامت، نبوت، یہ عقائد دینی ہوتے تھے، لیکن آج جو ہے تجربے سے بحث ہوتی ہے، تجربات سے، ارزشی سے، شہود سے بحث ہوتی ہے۔ وہ علماء جو قائل ہیں کہ جو یہ دونوں میں قدیم کا بھی تسلسل ہے، یعنی کلام قدیم اور کلام جدید میں یہ جو ہے جدید جو ہے قدیم سے بالکل ربط رکھتا ہے، اس میں بنیادی فرق نہیں ہے کوئی بھی۔ کلام جدید کی جو روش فرق کرتی ہے قدیم کے ساتھ، بزرگوں کا جو جواز ہے، ہم کلام کے اندر علم الکلام میں کی کوئی خاص معین روش نہیں ہے۔ یہ جو کل بیان کیا گیا تھا کہ علم الکلام میں کوئی خاص روش نہیں ہے، اس میں مسائل کی نوعیت کو دیکھ کر روش کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان، فلسفے میں اگر آپ تجربے سے استفادہ کریں گے، تو فلسفے میں اگر شہود سے استفادہ کریں گے تو شاید وہاں پر غلطی شمار ہو، لیکن علم کلام کی روش جو تھی، تو اس میں اس کے بارے میں جو ہے کوئی روش نہیں پائی جاتی ہے، کوئی درست ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل تیسرے درس میں آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچانے کے لیے